من الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کا بیان ہے نا، سوال یہ کہ کن مہینوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسئلے پر جب بحث ہوتی ہے تو یہ دل کی خلش نکل جاتی ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو معلومات ہوتی ہے۔ اب بہت سے نوجوان تھے ہمارے جن کو اس مسئلے سے بے خبر تھے، بہت ساری باتیں معلوم ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں چلیے، تو 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ واجب کفایہ ہے۔ کفایہ کا جب جملہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کفایت کرنا، یعنی کچھ لوگوں نے اگر وہ کام کر لیا تو سب بریو ذمہ ہو جاتے ہیں، مطلب جیسے کہ اپنے اعتکاف کے حوالے سے ہے نا، ہاں نماز جنازہ کے حوالے سے ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے، نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ تو اگر ہاں، اور چاند ہے واجب کفایہ، اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب بریو ذمہ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب 5 مہینوں کا چاند دیکھنا کیا ہے؟ واجب کفایہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سبھی لوگ دیکھیں، ہے نا، اچھی بات ہے۔ یہ جب واجب ہے تو سب دیکھیں، ہے نا، اچھی بات ہے۔ تو نمبر 1 شعبان کا، نمبر 2 رمضان کا، نمبر 3 شوال کا، نمبر 4 ذی-قعدہ کا، اور نمبر 5 ذی الحجہ کا، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بالکل لائن سے ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا کیا ہے؟ واجب کفایہ ہے۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت اب یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، ٹھیک ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذی القعدہ کا جو ہے ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقرعید کے لیے، ہے نا، لائن سے ہے۔ شعبان کا چاند دیکھیں گے تو 30 پورے ہوں گے تو رمضان کا معاملہ مہینہ سمجھ میں آئے کب سے شروع ہے، کب سے نہیں، ہے نا۔ ایک سوال یہ کہ رمضان کے روزے کب سے شروع کریں؟ جو بھی سوال پوچھنا ہے بعد میں پوچھیے گا، کیونکہ بیچ میں بحث ہو جاتی ہے نا، بعد میں آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا سوال پوچھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، مگر اس سے ریلیٹڈ ہی پوچھیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے کب سے شروع کریں؟ تو جواب شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے چاند دیکھا مگر کسی وجہ سے اس کی گواہی رد کر دی گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کسی نے چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کو رد کر دی گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے، ہے نا، وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، مثلاً فاسق ہے، یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، اکیلے دیکھا، ہے نا، تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے۔ اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے اور روزہ کو توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں 30 روزے پورے کیے مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے تو اسے بھی 1 دن اور رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چاند جو ہے عید کا تنہا دیکھا تو اس ایک کی گواہی اکیلے جو ہے قابل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے نا۔ تو اب کیونکہ وہ تنہا دیکھا تو اسے حکم ہے کہ پوری دنیا روزہ رکھ رہی ہے، اب وہ اکیلا عید تو کر پائے گا نہیں، ہے نا، تو اسے کیا حکم ہے کہ وہ بھی روزہ رکھے، کیا حکم ہے کہ وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے پھر بھی اس کو روزہ توڑنا جائز نہیں، روزہ توڑنا، مگر اگر وہ توڑے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں، قضا لازم آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس پر کفارہ لازم نہیں، قضا لازم ہے۔ اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا، عید کے بعد عید کے چاند کے بارے بات ہو گئی،
اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حساب 30 روزے پورے کیے مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ابر یا غبار ہے، تو اسے بھی ایک دن اور رکھنے کا حکم ہے۔ مثلاً وہ رمضان کا چاند دیکھ لیا تھا، اس نے روزہ شروع کر دیا ہے نا، اب کچھ لوگ دوسرے دن شروع کی، ایک مثال ہے نا، اس کے تو پورے ہو گئے 30، اب وہ اگلے دن جو ہے پھر وہ گرد و غبار جو ہے آسمان پہ ابر آلود ہے، غبار ہے، تو اب یہ کیا کریں گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دن اور اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی عید اکیلے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چاند ہونے یا نہ ہونے میں علم حیت کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج کل لوگ جو کر دیتے ہیں عید کا چاند کب نظر آئے گا، آج ہمارے حساب سے وہ حساب لگا کے جوڑ کے بتاتے کہ اس حساب سے آپ دیکھ لو، تو چاند ہونے یا نہ ہونے میں اس کا اعتبار نہیں ہے، چاند کا اعتبار ہے۔ ہم کو حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کریں اور چاند دیکھ کر کے عید کریں، مطلب روزہ مکمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کوئی اپنے علم کے اعتبار سے وہ آسمان میں چاند کب پیدا ہوا، کب ڈوبا، کب شروع ہوا، اس کی مقدار کتنی ہے، وہ جو آج کل واٹس ایپ میں بہت چلتے ہیں وہ ہے نا، اس کے اعتبار سے بتا دیا تو بھائی ہمارے انہوں نے بتایا، بڑے نے، ان کو اس کا علم ہے تو ہم روزہ توڑ دیں یا عید کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں حکم کیا ہوگا؟ چاند کا ہوگا۔ جو شخص علم حیت جانتا ہے اس کا اپنے علم کے ذریعے سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں، ہے نا، ہوا کوئی چیز نہیں، اگرچہ وہ عادل ہو، اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں علم کا جاننے والا علم حیت کا، تو وہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی چاند جو ہے آج نظر آئیں گی، آج چاند ہو گیا ہے، چاند ہوا، ایسا مانا نہیں جائے گا، بلکہ چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال، بادلوں کی صورت میں رمضان کے چاند کے ثبوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بادلوں کی صورت میں رمضان کے چاند کے ثبوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جواب، ابر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل، بالغ، مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مرد ہو خواہ عورت، آزاد ہو یا باندی، غلام، یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو جبکہ وہ توبہ کر چکا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بتایا گیا کس کے تعلق سے بتایا گیا؟ یہ ادھر تو چھوڑو، دور رہے بیٹا، ادھر قریب آ جانا۔ یہ کس کے اعتبار سے؟ یہ چاند رمضان کا چاند، عید کا نہیں، کس کا چاند؟ یہ رمضان کا چاند ایک آدمی، اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے، کئی لوگ روزے سے رہ جائیں گے، ہے نا، اور عید میں کیونکہ کئی لوگوں کے روزے جائیں گے تو اس لیے وہاں پر ایک آدمی کا حکم نہیں دیا گیا ہے نا۔ تو یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری بھلائی کے خواہاں ہے کہ بھائی ایک کی وجہ سے سب کے روزے برباد نہ ہو جائیں، ہے نا، اس لیے رمضان کے چاند کا ثبوت جو ہے ایک مسلمان عاقل، بالغ، مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرد ہو خواہ عورت، آزاد ہو یا باندی، غلام، ٹھیک ہے نا، یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو، تہمت زنا کی حد اس پر لگائی جا چکی ہو، زنا کیا تھا اس پر جو ہے حد مار دی گئی ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر چکا ہو، ٹھیک ہے نا۔ سوال، عادل اور مستور کے کیا معنی ہیں، ہے نا؟ تو جواب، عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم متقی ہو، پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کبائر گناہ سے بچتا ہو، بڑے گناہوں سے بچتا ہو، اور صغیرہ پر، چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر اصرار نہیں کہ میں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں یا کروں گا ہی، اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، مثلا بازار میں کھانا وغیرہ، ایسا کام، مطلب متقی، اب متقی میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مستور کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا ظاہر حال
مطابق شرع ہے، جس کا ظاہر شرع کے مطابق ہے، یعنی باطن میں وہ کیا ہے ہم کو نہیں پتا، لیکن اس کا جو ظاہر ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے نا، ٹھیک ہے نا، مگر باطن کا حال اس کا معلوم نہیں، وہ اللہ جانے۔ اس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سوال، جس عادل شخص نے چاند دیکھا کیا اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے؟ جس عادل شخص نے، عادل کس کو کہا گیا؟ جو متقی ہو، ہے نا، جو کبائر سے بچتا ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے چاند دیکھا عادل شخص نے تو اس کے لیے اس کے گواہی دینا کیا ضروری ہے؟ تو جواب، جس شخص عادل نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کر دے، یعنی گواہی دے دے، اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کو گواہی کے لیے جانا واجب، اس کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، مگر یہ حکم اس وقت ہے جب اس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو کہ بے اس کی گواہی کے کام نہ چلے، ہے نا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کہ بھائی ایک ہی نے دیکھا، اس عورت نے دیکھا پردہ نشین نے، اگر وہ گواہی نہیں دے رہی ہے رمضان میں تو بہت سے لوگوں کا روزہ چلا جائے گا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ جا کر کے گواہی پیش کرے، گواہی دے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر 2-3 لوگوں نے دیکھا یا اور کوئی لوگوں نے دیکھا ہے تو پھر وہ جا کر کے دے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال، کیا گواہی دینے والے سے تفتیشی سوالات کرنا لازم ہے؟ تفتیشی سوالات نہ کرنا لازم ہے، بلا کر کے پوچھتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ پولیس جو ہے مجرم کو لا کر کے پوچھتی ہے، بول بھائی تو نے کیا کیا کیا، کیا کیا دیکھا، کیا 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 ہے گواہی، تو کیا یہ لازم ہے؟ جواب، جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری ہے نا، اسے یہ ضرور نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے تم نے کہاں سے دیکھا، کس طرف سے دیکھا، کس اینگل سے دیکھا، کیسے دیکھا اور کتنے اونچے پر تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ چیز جو ہے ضرور نہیں، مگر جب اس کا بیان مشتبہ ہو، شبہات والا بیان ہو، میں دیکھا تھا لیکن کیسا دیکھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہے نا، وہ تارا ہی تھا، چھوٹا تھا کہ چاند تھا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، اگر اس کا بیان مشابہ والا ہو، مشتبہ ہو، تو سوالات کرے، خصوصاً عید میں، خاص کر کے عید میں، کیونکہ عید میں لوگ بہت لے کر کے آتے ہیں، عید میں لوگ وہ ذرا سا تار ہے نا، اس کے اوپر ذرا سا دکھا تھا مجھے، ایسا لگ رہا ہے مجھے، ہوگا شاید ایسا ہوگا شاید، پھر وہ دوسروں کو پھر تو نے کہا تھا ہاں میں نے بھی ذرا دیکھا تھا، وہ تو پھر مل جاتے ہیں، نہیں ہم دونوں نے دیکھا تھا، کیسے دیکھا بھائی، تو مجھے ذرا سا ایسا خیال آ رہا ہے مجھے، ہاں خیر جو بھی ہے، تو خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ مخواہ اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں، خواہ مخواہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ اس میں پھر بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی، کیونکہ یہ مسائل بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عید آتے آتے نا ہمارے بہت سے لوگ بالکل واولا بچاتے ہیں، ہاں ہوا فنا ہوا۔ میں میرے بارے بتا رہا ہوں کہ میں راجستھان میں تھا، پرتاپ گڑھ ضلع میں ترائی پڑھا رہا تھا، 2018 میں یہاں پہ آیا میں، تو اس سے پہلے میں ترائی پڑھا رہا تھا۔ اب وہ چاند دکھا اجمیر میں، آ گئے لوگ، بولے حضرت اعلان کر دو، میں نے کس کا اعلان کر دوں؟ بولے چاند کا اعلان کر دو، تو میں نے چاند کس نے دیکھا؟ بولے اجمیر میں دکھا، تو میں نے کہا بھائی اجمیر میں دیکھا، یہاں تو نہیں دکھا نا، تو بولے اجمیر میں ہمارے غریب نماز کیا دکھا، بولے تم کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ناراض ہو گئے مجھ سے، آدمی نے عید کے دن مسافہ تک نہیں کیا میرے سے، صحیح بتا رہا ہوں میں، مسجد میں بیٹھا، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہاں ایسا معاملہ کہ آدمی بات تک سلام کلام بند کر دیا، ہاں اجمیر کی بات نہیں مان رہی ہے حضرت، ایسا بنا دماغا، تو ہاں تو یہاں پہ بھی بہت سے لوگ لے کے آتے ہیں، اور وہاں دکھانا ہو سارا کچھ اپنی۔ ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ دو باتیں آتی ہیں، ایک کیونکہ یہاں مسئلے کو بہت زیادہ تحقیق کیا جاتا ہے، تو اس پہ لوگ بہت لوگ چڑے بھی رہتے ہیں، ارے ہمارے یہاں مفتی بہت ہے، وہاں ہو رہا ہے نا یہاں ہو رہا ہے،
یہاں نہیں ہو رہا بول کے، تو یہ بھی بتاتی ہے۔ تو مسئلہ جو کتابوں میں جو ہمارے اکابرین نے بتایا ہے، ہم کو اس کے اعتبار سے چلنا ہے، ہم کو اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ چیز نہیں دیکھنی ہم کو۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو آپ وہ کام کریں، اور شریعت منع کرتی ہے تو آپ رک جائیں، ہے نا، اس میں سب کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ کہ مطلع صاف ہو تو رمضان کے چاند کے ثبوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ مطلع اگر صاف ہے ہاں تو رمضان کے چاند کے ثبوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو جواب، اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ایک آدمی کا یا عید کے 2 آدمی کا جو حکم ہے وہ کب ہے؟ وہ مطلع صاف نہیں ہے تب ہے نا، اور مطلع صاف ہے، ایک آدمی آ کے بول دیا تو پورے گاؤں والے کو نہیں دیکھا، تم کو اکیلے کو دکھ گیا، ہاں تو اس ایک کی اس کو پھر جو ہے نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ بہت سے لوگ جو ہے آ کر کے شہادت نہ دیں، ٹھیک ہے۔ رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے، اب بہت سے لوگ سے مراد کہ کتنے لوگ چاہیے، تو یہ قاضی کے متعلق ہے، جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے، ہے نا، 2-3 آدمی آ کے بیان کر دیا، باشرع لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان پر اعتماد ہے تو بھی ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن اب آ رہے لوگ مگر فاسق آ رہے ہیں یا اس وجہ سے آ رہے ہیں 4-5، تو اب جب تک قاضی صاحب بالکل مطمئن نہیں ہو جائیں گے تب تک گواہی وہ لیتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ مگر جب کہ بیرون شہر، باہر دوسرے شہر کے یا بلند جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرتا ہے، یہ جو بات ہے یہ نیچے والے کی بات ہو گئی یا ایک شہر کی بات ہو گئی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ باہر والے، ظاہر ہے کہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، دوسرے شہر میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، پھر کچھ لوگ یہیں پہ ہیں لیکن ٹیرس کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، بالکل چھت کے اوپر سے 2-3 منزل جا کے اوپر سے، تو یہاں سے دیکھنے میں اور وہاں دیکھنے میں بہت فرق ہے نا۔ تو اگر بلند جگہ سے یا بیرون شہر چاند دیکھنا یا بیان کرتا ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے، تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مستور کے تعلق سے آپ کو جو ہے بتا دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ مستور کسے کہتے ہیں؟ مستور کسے کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر حال شریعت کے اعتبار سے ہو، وہ باطن میں کیا ہے ہم کو نہیں پتا، لیکن ظاہر میں وہ داڑھی والا ہے، سنت رسول رکھا ہوا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، مطلب اس کا ظاہر جو ہے شریعت کے ماضی بھی ہے نا، تو اس کو مستور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر باہر کا ہے یا بلند جگہ سے دیکھا ہے تو ایک مستور کا قول بھی کس کے لیے؟ عید کے چاند کے لیے نہیں، رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک سوال یہ کہ اگر لوگ کہیں سے آ کر چاند ہونے کی خبر دیں تو کیا حکم ہے؟ اچھے مسائل ہیں یہ، ضروری ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کل کو کوئی آگے بولے وہاں ہوا تو آپ لوگ بات کرنا پھر، ہے نہیں بھائی مسئلہ ایسا ہے بول کے، ہے نا۔ میری بات یہ ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں، مسئلہ بیان کر بھول جاتا ہوں، ذہن میں رہتی نہیں میرے بات، ہاں آپ لوگ رکھنا۔ ترقی کے حساب سے ابھی وہ چلنے کی نہیں یہ بات ہے، اب فون میں بھی شہادت ہو جائے کریں، اس میں سنی علماء کہہ رہے ہیں نا سب، نہیں تو یہ جو مسئلے ہیں نا یہ تو کتابوں میں دریافتہ ہے، فون پر بھی اگر وہ نہیں، سنیے میں کیا کر رہا ہوں، ہاں اس کا ہے حکم، کیسے ہے بتا رہا ہوں، اس کا حکم ہے یہ جو ہے نا اختلافی مسئلے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں بھی وہ جو فون پہ بولے گا نا تو کیسے، پہلی بات تو یہ کہ وہاں کے عالم علماء اس کی گواہی دیں گے، ورنہ کوئی بھی فون کر کے بول دے گا ہمارے چاند تو چاند کر لو تو نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں اعلان ہوا، عالم علماء نے اعلان کیا کہ چاند کی گواہی پیش کر دی گئی، اب وہاں سے عادل لوگ فون کریں گے کہ بھئی ہاں ہمارے یہاں چاند جو ہے ہو گیا ہے، یہاں پہ اعلان ہوا ہے آپ بھی کریں، تو اس میں بھی حالانکہ اختلاف ہے، اس میں بھی بریلی والے نام ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ خیر، اگر کچھ لوگ کہیں سے آ کر چاند ہونے کی خبر دیں تو کیا حکم ہے نا؟
ایک چیز اور یہاں بتا دوں، ابھی بریلی اور اشرفیہ کی بات ہوئی ہے نا، تو کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ان کے الگ ہے ان کا الگ ہے، نہیں، دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے ہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں، اس میں تحقیق جاری ہے، اس میں کیا ہے تحقیق، حالات کے حساب سے تحقیق جاری ہے، اور ایسے مفتی نظام الدین صاحب کے بہت سارے مسئلے پر جو ہے نا اختلافی مسئلے پر بحث ہے، اس لیے جو ہے نا ان سب باتوں پہ کان آپ لوگ نہیں دھریں، اور وہاں ہو گیا اشرفیہ والوں نے کہا نہیں، ہم کو شرعی شہادت ملیں گی تو ہم عید کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ جواب، اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر شہادت بھی دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں فلاں نے دیکھا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ یا افطار کے لیے لوگوں سے کہا، یہ سب طریقے ناکافی ہیں، بالکل صاحب بتا دیں سب طریقے ناکافی ہیں، ہے نا؟ تو اب جو مسئلے پہ بات ہوئی، اب جو کہا کہ ہمارے حضرت بھائی نے کہ وہ فون کا، تو کہنے کا تھا کہ یہ اختلافی مسئلے ہیں، اس پہ آپ کو کان دھرنا نہیں ہے نا؟ ہاں، ابھی جب اس کے تعلق سے تحقیق در تحقیق ہوتی رہیں گی، ہاں، علماء کے کہنے سے نہیں ہوئے تھے، علماء کو اجازت اس کو ابھی کہنے کی، وہ میں نے شروعات سے بات کر رہا ہوں میں کہ مسئلہ جو ہے نا حالات کے حساب سے مسئلے بدلتے ہیں، ہے نا؟ جو کتابوں میں لگ دیا خالی ہم اس پہ چلے خالی تو بھی مشکل ہے نا؟ تو حالات کے حساب سے بدلتے ہیں، تو آپ لوگ ان سب چیزوں پر توجہ، یہ علماء کا کام ہے، وہ سمجھیں گے، وہ کریں گے، اجازت دیں تو آپ بھی عید کریں، اجازت دیں تو آپ بھی رمضان کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پتہ چلا کہ ہو ایسا ہے کیا، کل کو لا موبائل دے ہمارے پپا نے وہاں دیکھا ہے، کر لو بھائی روزہ بن کے، نہیں چلے گا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ سوال، اگر مطلع صاف نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کے چاند کے ثبوت کے کتنے گواہ درکار ہیں؟ اگر مطلع صاف نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کے چاند، ٹھیک ہے نا؟ جواب، مطلع صاف ہے تو علاوہ رمضان کے شوال و ذی الحجہ بلکہ تمام مہینوں کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، ٹھیک ہے؟ اور سب عادل ہوں، سب کیا ہوں؟ عادل ہوں اور آزاد ہوں، اور ان میں سے کسی پر تہمت زنا کی حد قائم جو ہے نہ کی گئی ہو، اگرچہ وہ توبہ کر چکا ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ گواہی دیتے وقت یہ لفظ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ رمضان کے چاند کے علاوہ، ہے نا؟ کتنے لوگ ہونا؟ 2 مرد ہونا، اگر نہیں 1 مرد نے دیکھا ہے تو ساتھ میں 2 عورتیں، ہے نا، گواہی دیں، اور سب عادل ہوں، کیا ہوں؟ سب، اور آزاد ہوں، اور کسی پر جو ہے تہمت زنا کی حد قائم نہ کی گئی ہوں۔ ابھی تو حد کا مسئلہ ہی سمجھے کہ مفقود ہو گیا ہے نا؟ اب کہاں حد قائم ہو رہی ہے؟ لیکن میں کرناٹک میں تھا، وہاں دیکھا کہ حد قائم ہے وہاں، ہاں وہاں پہ ہے، میں مسجد میں تھا تو ایسا مسئلہ آیا، تو وہ درے تو ہے نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کپڑے میں جو ہے نا وہ پتھر وغیرہ ڈال کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں، پھر اس سے جو ہے مارتے ہیں، ہے نا؟ خیر، تو اب حد کا معاملہ اب تو رہا نہیں، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوں کہ گواہ جو ہے گواہی دے، کیا گواہی دے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ کہے، ٹھیک ہے نا؟ سوال، تنہا امام صاحب اکیلے یا قاضی صاحب نے عید کا چاند دیکھا تو کیا یہ عید کا حکم دے سکتے ہیں؟ جواب، تنہا امام یا قاضی نے عید کا چاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں۔ ابھی یہ مسئلہ پچھلی بار آیا تھا، آپ تھے، میں دکان میں بیٹھے تھے، وہ جو ایک آدمی نے کرپاولی میں حضرت نے دیکھا تھا، ہاں، اور ایک پتہ نہیں کہاں نے دیکھا تھا، ہاں دونوں نے دیکھا تھا، اس مسئلے بہت بحث چلی، کہیں سے مسئلے بات ہوئی، مفتی مصباح صاحب سے بھی بات ہوئی، ہے نا؟ تو ایک آدمی تنہا، اگر امام صاحب ہی کیوں نہ ہو جائے، قاضی صاحب ہی کیوں نہ ہو جائے، اور انہیں چاند دیکھا اور کہتے بھائی میں نے دیکھا، حضرت ہوں میں، تم سب میرے مقتدی ہیں، میں نے دیکھ لیا بھائی چلو کرتے عید،
چلنے کا نہیں تو نہیں چلنے کا نہیں، ٹھیک ہے نا. شریعت سب کی نظر میں برابر ہے نا، شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے نا. شریعت ہاں. مروت ہے، ہاں. اس کی مروت ہے. ٹھیک ہے. سوال، اگر دن میں چاند نظر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں یہ مسئلہ، دن میں چاند نظر آ جائے تو کیا، یہ بہت مسئلہ بحث چلتی ہے. کچھ تو وہابیوں کو چرانے کے بھی بولتے ہیں، ان کو تو دن میں چاند نظر آ رہا بھائی، ہے نا. تو کہہ رہے کہ اگر دن میں چاند نظر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب، دن میں ہلال دکھائی دیا یا زوال سے پہلے یا بعد، بہرحال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا. کب کا قرار دیا جائے گا؟ ہو گیا ہے بول کے نہیں، آنے والا جو ہے رات ہے اس کا قرار دیا جائے گا. یہ نہیں بھائی ہو گیا دن میں دکھ گیا توڑ دو روزہ، ہاں کر لو عید، نہیں. ہاں اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ آنے والے رات کا قرار دیا جائے گا. یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر 30ویں رمضان کے دن میں دکھا، 30ویں رمضان کے دن میں، ابھی 30ویں ہمارے یہاں سنیچر کو آنے والا ہے، سنیچر کے دن دکھ گیا، ہاں 30ویں رمضان کے دن دکھا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں. کس کا ہے؟ یہ رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں. اور روزہ پورا کرنا فرض ہے. روزہ پورا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ ابھی لوگ بولیں گے حضرت تم تو ابھی بولے کہ چاند دیکھ کر کے چھوڑنا، چاند دیکھ کر کے پکڑنا، تو ہم کو چاند تو دکھا، ہاں ہم کو چاند تو بھائی صاحب ہم نے شام کے ٹائم کا بولا ہے. ہاں خیر یہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے، اچھی بات ہے، اس سے ذہن میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ ہے نا، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. خیر اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، ہے نا. تو کیا کرنا پڑے؟ روزہ پورا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور اگر شعبان کے 30ویں تاریخ کے دن میں دکھا تو یہ دن شعبان کا ہے، رمضان کا نہیں، لہٰذا آج کا روزہ فرض نہیں ہے نا. شعبان میں اگر دکھائے 30ویں کو تو وہ 30ویں کو دکھ گیا بھائی تو ہمارا تو ایک روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ ہمارا ایک روزہ چلا گیا، بلکہ نہیں، وہ شعبانی کا ہے نا. اور رمضان کو جو ہوا تو وہ رمضانی کا دن ہے، عید نہیں کریں گے، روزہ نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے نا. سوال، ایک جگہ چاند دیکھا گیا، وہ صرف وہیں کے لیے ہے، باہر جگہ کے لیے ہے یا نہیں؟ ہے نا. ایک جگہ چاند دیکھا گیا تو کیا وہ صرف وہیں کے لیے ہے یا جو ہے باہر والوں کے لیے بھی؟ جواب، ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہان کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے. وہ چاند تو پوری دنیا کے لیے ہے، ہم کو دکھا کسی کو نہیں دکھا، تو جس کو نہیں دکھا تو وہ کیا کریں گا؟ چاند تو اس کے لیے بھی ہے مگر وہ کیا کریں گا؟ وہ شرعی ثبوت تلاش کریں گے، ہے نا. شرعی ثبوت اسے مل جائے، ہے نا، یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر کے خبر دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روزہ رکھا یا عید کی ہے، تو وہ لوگ بھی اسی اعتبار سے روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے. ٹھیک ہے. سوال، چاند کے ثبوت میں کون سے طریقے نامعتبر ہیں؟ اب آئی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا. چاند کے ثبوت میں کون سے طریقے جو ہے وہ معتبر نہیں مانی نہیں جائیں گے. کون سے طریقے ہیں؟ تو جواب، تار یا ٹیلی فون سے، ہے نا. ابھی بات آئی نا، میں نے کہا کہ وہ اس کا موبائل کا، ہاں لیکن وہ اختلافی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ آپ کو اس میں کان دھرنا نہیں. ہاں تار یا ٹیلی فون سے رؤیت ہلال نہیں ثابت ہو سکتی، نہ بازاری افواہ، بازار میں افواہ اڑا دے بھائی چاند آ گیا، چاند ہو گیا بھائی، ہے نا، نہ بازاری افواہ. اور جنتریوں، لوگ جنتری دیکھ لیتے ہیں اخباروں میں، ہے نا، وہ کیلنڈر میں ہے، کیلنڈر میں 30 کا دیا ہے نا، ہو گیا نا، ہے نا. وہ جنتری میں ہے نا، وہ جنتری لکھنے والا بھی انسانی ہے، ہاں وہ اخبار لکھنے والا بھی انسانی ہے، اور یہ کیلنڈر وغیرہ بنانے والا بھی انسانی ہے. تو ہم کو ان کو نہیں، ہم کو چاند کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے نا.
آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں، فون پہ فون. تجھے دیکھا کیا بنگال میں ہوا کیا، بہار میں ہوا کیا کہ چاند ہوا یا نہیں. اگر کہیں سے تار آ گیا تو بس لو عید ہو گئی، عید آ گئی. جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ہاں ہوا تو نہیں کریں گے، کرنا ہی پڑے گا بولے. ہاں تو یہ محض ناجائز و حرام ہے. کیا ہے یہ؟ ناجائز و حرام. ہاں نہیں بھئی، ہم کو شریعت نے جتنے کی اجازت دیا ہے اتنے تک پاؤں پھیلانا ہے. زیادہ پاؤں آگے بڑھائیں گے چادر سے باہر نکلیں گے ٹھنڈ لگ جائے گی، ہے نا. سوال، چاند دیکھ کر، یہ مسئلہ بہت ضروری، چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارے کرنا کیسا ہے نا. یہ مسئلہ، یہ بہت اشارے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی چاند، تو اشارے کرتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ تو انگلی سے اشارہ کر کے پھر دعا پڑھتے ہیں. تو انگلی سے اشارہ کر کے دعا پڑھنا، ایسی دعا پڑھی آپ، ہے نا. تو جواب، ہلال دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ اگر تو دوسرے کو بتانے کے لیے کیوں نہ ہو جائے، دوسرے کو بتا رہے نا دیکھو 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 دیکھو، بتانے کے لیے کیوں نہ ہو جائے، یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مسائل تھے چاند کے تعلق سے. وقت بھی بتلانے کا ہے پھر کیسے دکھانے کا. ہاں تو آپ انگلی کے اشارے سے بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو تار نظر آ رہا ہے یا کھمبا نظر آ رہا ہے، یہ چیز دکھ رہی ہے، آپ اس کے نیچے دیکھیں، اس کے اوپر دیکھیں. ہاں، اور ہاں نشانی جو ہے اس کو بتا دیں آپ. نہیں دکھ رہا تھا نا.